السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں وہ ہے شعبان المعظم۔ شعبان المعظم جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ مہینہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلت کی چند وجوہات یہ بھی ہیں کہ اس مہینوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کو عام کرتا ہے۔ شعبان میں بھی روزوں کی کثرت کریں، خاص طور پر 13، 14 اور 15 شعبان کو روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی عادت بنائیں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، اور خاص طور پر 15 شعبان کی رات کو شب بیداری ضرور کریں۔ سب سے پہلے تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی رکعت جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے وہ درازی عمر کے لیے ہوں گی۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے وہ دفع بلا کے لیے ہوں گی، اور تیسری 2 رکعت حصول رزق و دولت کی نیت سے پڑھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر 2 رکعت کے بعد آپ سورہ یاسین 1 مرتبہ یا سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان 1 دفعہ ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ رات کو صلاۃ التسبیح ادا کریں، یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنی کلب کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں نا اس ٹائم، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ جو بکریوں رکھنے والا قبیلہ تھا وہ بنی کلب تھا نا، تو اس کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کافر اور عداوت والے، رشتہ کاٹنے والے یعنی ایک دوسرے سے تعلق واسطہ ختم کرنے والے، کپڑا لٹکانے والے، جو مطلب یہ مردوں کے بارے میں بھی خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جو کپڑے سلوار کے پائنچے وہ ان کے زمین پہ لگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب نوشی کرنے والے کی طرف اللہ پاک نظر رحمت نہیں کرتا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ تو شب برات میں نماز عشاء کے بعد بھی آپ 10 رکعت نماز نفل پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی 2 رکعت کر کے پڑھیں نا۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد درود پاک پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ نوافل پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور گناہوں سے معافی ملے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عبادات ہیں جو آپ اس پاک رات میں عبادات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس رات جاگیں، اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تو نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں،
اور اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور کمنٹ اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔